کسی قوم میں پایا جانے والا خدا کا تصور دراصل اس قوم کے کردار کا آئینہ ہوتا ہے. یعنی جو قوم جیسے خدا کی عبادت کرتی ہے ویسی ہی وہ خود بھی ہوتی ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو قوم جیسی خود ہوتی ہے ویسے ہی خدا کی عبادت کرتی ہے. تو یہ جو قوموں میں ان کے خدا کا جو تصور پایا جاتا ہے، یہ دراصل وہ جو قوم ہوتی ہے اس کے عروج اور زوال کا آغاز ہوتا ہے. تو اب اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو خدا کا تصور ہے وہ درست ہے یا نہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ملوکیت کا دور تھا اس میں جو بادشاہ ہوتے تھے یا جو سلاطین ہوتے تھے، تو ان کا تصور جو ہے لوگوں کے یہاں وہ کیسا ہوتا تھا. وہ بھئی ظاہر ہے کہ وہ یوں تھا کہ جو وہ بادشاہ ہوتا تھا دور ملوکیت کا، وہ کسی قاعدے اور قانون کا پابند نہیں ہوتا تھا. اس کی سلطنت میں ہر کوئی اس کی مرضی کے مطابق زندہ رہنے پر مجبور ہوتا تھا. وہ جسے چاہتا تھا مسند پر بٹھا دیتا تھا، جسے چاہتا تھا فرش پر گرا دیتا تھا. کسی کی ذرا سی بات اتنی اچھی لگ جاتی کہ اسے بڑے سے بڑے انعام و اکرام سے نواز دیتا، اور کسی کی ذرا سی بات اتنی بری لگ جاتی کہ اسے سخت سے سخت سزا دے دیتا. اپنے قدموں میں گر کر رونے گڑ گڑانے والوں کی مغفرت پر آتا تو بڑے سے بڑی سزا جو ہے وہ محض جو ان کی آہوازاریاں سسکیاں ان سے متاثر ہو کر معاف کر دیتا. اس کے یہاں میرٹ سے زیادہ سفارش اور رشوت چلتی تھی، اور اس تک براہ راست رسائی ممکن نہیں تھی، بلکہ اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آپ کو وسیلے کی ضرورت ہوتی تھی، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے درباریوں کی خوشنودی حاصل کرنی پڑتی تھی. اور ظاہر ہے کہ درباریوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسان کو وہ سب کچھ کرنا پڑتا تھا جو درباری کروانا چاہتے تھے. تو اب آئیے کہ جو قرآن کریم ہے، تو جو اس میں خدا کا تصور ہے، بھئی وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں اگر وہ تصور رائج ہوتا تو قرآن کریم کے اپنے ہی بقول ہم جو اس دنیا میں کامیاب و کامران ہوتے. یہ سورہ نور کی 55 نمبر آیت دیکھ لیجئے کہ اور تم میں جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. ایمان لائے ظاہر ہے جو خدا پر ایمان لائے، اور کون سا والا خدا؟ بھئی ظاہر ہے جو قرآن کریم میں جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جس نے قرآن کریم نازل کیا اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، یعنی وہ جو نظام اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضع کیا اسے رائج کرنے کی، اسے قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے، یہی عمل صالح ہوتے ہیں. تو تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے تو ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ خدا ان کو زمین میں حکومت عطا کرے گا، جس طرح خدا نے اقوام سابقہ کو زمین کی حکومت عطا کی، اور اس نظام زندگی کو یعنی دین کو مستحکم کر دے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا، اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا خوف تو امن میں تبدیل نہیں ہو سکا. کوئی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کرپٹ ترین دنیا کے ممالک ہیں مسلمان، جہل ترین دنیا کے ممالک مسلمان، کم سب سے ویلیو والے پاسپورٹ مسلمان ممالک کے لیے، وغیرہ وغیرہ. تو بھائی اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جو تصور ہمارے یہاں خدا کا پایا جاتا ہے وہ قرآن کریم میں پائے جانے والے خدا کے تصور سے مطابقت نہیں رکھتا. اب پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تصور کیا پایا جاتا ہے. وہ وہی جو دور ملوکیت کے سلاطین کا تصور ہے، کیونکہ انہوں نے اس قسم کی ہمارے یہاں جو ہے وہ روایات نافذ کروائیں کہ بھئی جو بادشاہ ہے وہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے. تو جو بادشاہ کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل خدا کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، اور جو بادشاہ کی حکم عدولی کرتا ہے وہ دراصل خدا کی حکم عدولی کر رہا ہوتا ہے. تو اب دیکھیے ہمارے یہاں کیا خدا کا تصور رائج ہے. بالعموم کہ بھئی خدا بھی کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں، اس کی خدائی میں رہنے والا ہر انسان بھی اس کی مرضی کے مطابق جینے پہ مجبور ہے. اور وہ جسے چاہتا ہے گمراہی دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. وہ بھی کسی کی ایک ادا سے خوش ہو کر اس کی بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے، اور کسی کی ایک بات سے ناراض ہو کر اس کا ساری کی ساری نیکیاں ضائع کر سکتا ہے. وہ بھی آنسوں اور سسکیوں سے متاثر ہو کر بڑی سے بڑی غلطی کسی تلافی کے بغیر پل بھر میں معاف کر سکتا ہے. اس کے یہاں بھی اہلیت سے کہیں زیادہ
نیاز نذرانے اور سفارشیں، اولیاء کی سفارشیں چلتی ہیں، اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو کسی کی خوشنودی درکار ہوتی ہے۔ دیکھیے اب میں آپ کو گزارش کروں کہ جو قرآن کریم میں خدا کا تصور پایا جاتا ہے تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق تو ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ ہر کام اپنی رضا و رغبت سے، اپنی مرضی سے، قاعدے اور قانون کے مطابق کرتا ہے۔ تو یہی تو دراصل اس کی عظمت ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی اسی قانون کو جو ہے وہ مکافات عمل کہتے ہیں، جس کے مطابق انسان کا ہر عمل از خود ایک خاص نتیجہ مرتب کرتا ہے، اور اس قانون کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کلمت اللہ اور سنت اللہ کہہ کر پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی لا تبدیل لکلمات اللہ، بھئی یہ جو اللہ کا قانون ہے یہ کبھی کسی کے لیے بھی نہیں بدلتا، یہ اللہ کا قانون کبھی تغیر و تبدل کا شکار نہیں ہوتا۔ جب سورہ یونس کی 64 نمبر آیت دیکھ لیجئے، سورہ کاف کی 27 نمبر آیت دیکھ لیجئے، سورہ احزاب کی 62 نمبر آیت دیکھ لیجئے۔ کیونکہ خدا کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ تو صرف خدا ہی بدل سکتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں بدلتا نہیں ہوں، میں تو یہ اپنے مرضی سے اس کی پابندی کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے سورہ انعام کی 34 نمبر آیت، 115 نمبر آیت۔ بھائی کیونکہ یہ خدائے عزیز و حکیم کا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر لازم قرار دے رکھا ہے۔ یہ سورہ لقمان کی 9 نمبر آیت، سورہ فاطر کی 5 نمبر آیت، سورہ مومن کی 55 نمبر آیت، 77 نمبر آیت، اور سورہ نحل کی 38 نمبر آیت۔ تو بھائی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس قانون کی پابندی جو ہے اس کو، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو بھائی خدا تو اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، کہ یہ تو اس کی اپنی مرضی سے ہی اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو خدا کسی اور کے لیے اپنے قانون کو تبدیل کرنا تو دور کی بات، وہ تو اپنا قانون اپنے لیے بھی تبدیل نہیں کرتا۔ کہ بھائی قرآن گواہ ہے، یہ سورہ انعام کی 101 نمبر آیت دیکھ لیجئے کہ جب لوگوں نے یہ کہا کہ جی خدا کی اولاد ہے، تو اب اس کے جواب میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ جی میری اولاد نہیں ہے، بلکہ خدا نے یہ کہا کہ خدا کے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ خدا کی بیوی ہی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں دوبارہ سورہ انعام کی 101 نمبر ہے کہ بھائی اگر خدا کے یہاں بھی اولاد ہوگی تو وہ اسی قانون کے مطابق ہوگی کہ اولاد کے لیے، پیدائش کے لیے خدا نے قانون بنایا ہوا ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ نر اور مادہ کا اختلاط ہوتا ہے تو ہی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو بھائی خدا کی تو بیوی ہی نہیں ہے تو پھر اس کی اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، یہی تو خدا کی عظمت ہے جس میں نے پہلے گزارش کی۔ اچھا، خدا اپنے قانون کو اپنے نبی کے لیے بھی نہیں بدلتا۔ تو یہ سورہ انعام کی 15 نمبر آیت دیکھ لیجئے، اے رسول ان سے کہو کہ اگر میں رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ مسلم کے مطابق نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور ڈرتا ہوں اس کے عذاب سے۔ تو دیکھیے خود انسان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی بات ماننے پر تو مجبور نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ قانون مکافات عمل کے اوپر ضرور مجبور ہے کہ بھائی وہ اس کو اس بات کی تو آزادی حاصل ہے کہ وہ کیا عمل کرے، لیکن اس کا عمل قانون مکافات عمل کے تحت از خود ایک خاص نتیجہ مرتب کر لے گا۔ تو بھائی قرآن کریم یہ کہتا ہے، سورہ کاف کی 29 نمبر آیت دیکھ لیجئے کہ بھئی انسان کی مرضی ہے کہ وہ احکام الہی کی اطاعت کرے یا نہ کرے، لیکن اگر وہ احکام الہی کی اطاعت نہیں کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، سورہ بقرہ کی 81 نمبر آیت ہے، اور اگر وہ احکام الہی کی اطاعت کرے گا تو جنت میں جائے گا، یہ سورہ بقرہ کی 82 نمبر آیت ہے۔ یعنی انسان کو اس بات کو تو اختیار ہے کہ وہ اپنے کھیت میں بھنگ بوئے یا گندم بوئے، لیکن اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ بھنگ کے بیج سے گندم اگا سکے۔ تو یہ ہوتا ہے قانون مکافات عمل، اور اس کے ساتھ انسان کا رشتہ۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ بھئی انسان اگر ہدایت و عزت حاصل کرنے والے کام کرے گا تو اللہ اسے جو ہے وہ عزت اور ہدایت دے دے گا، اور اگر وہ گمراہی اور ذلیل ہونے والے کام کرے گا تو اسے گمراہی اور ضلالت مل جائے گی۔ یہ دیکھیے سورہ بقرہ کی 26 نمبر آیت اور 16 نمبر آیت۔
اور اسی تناظر میں آپ سورہ انفال کی 29 نمبر آیت بھی دیکھ سکتے ہیں، سورہ توبہ کی 39 نمبر آیت بھی دیکھ سکتے ہیں، اور سورہ محمد کی 38 نمبر آیت بھی دیکھ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان جیسا عمل کرتا ہے اسے ویسا ہی اس کا بدلہ ملتا ہے، سورہ اعراف کی 147 نمبر آیت۔ تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو جزا و سزا ہے یہ قانون مکافات عمل کے تحت انسان کے اپنے ہی اچھے اور برے اعمال کا فطری نتیجہ ہے۔ تو پھر آپ خود سوچئے کہ بھئی اگر ایک بجلی کی تار ہے جس میں سے الیکٹرک کرنٹ گزر رہا ہے تو میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ لوں تو کیا کسی کی دعا یا کسی کا بتایا ہوا کوئی وظیفہ میرے ہاتھ کو جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا نا، ٹھیک۔ اور اگر کرنٹ لگ جائے اور میرا ہاتھ جل جائے تو چاہے جتنا میں یا کوئی روتا رہے اور معافیاں مانگتا رہے تو وہ ہاتھ ٹھیک ہوگا جب تک ہم اس کا علاج نہیں کروائیں گے۔ یہ جو علاج ہوتا ہے یہ تلافی ہوتی ہے، اسی کو توبہ جو ہے وہ قرآن کریم کی زبان میں کہتے ہیں۔ تو اچھا پھر کیونکہ یہ انسان کے اپنے اعمال کا فطری نتیجہ ہوتا ہے جزا و سزا، تو کوئی کسی کے اعمال کی سزا دوسرا اس طرح سے نہیں بھگت سکتا کہ بھئی اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں جو ہے وہ بجلی کی تار کے اوپر ہاتھ لگاؤں لیکن کرنٹ میرے بجائے کسی اور کو لگ جائے، یا یہ کہ کوئی اور اپنے ہاتھ کا جلے ہوئے ہاتھ کا علاج کرے اور ہاتھ میرا ٹھیک ہو جائے۔ بھئی ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جو کوئی نیک کام کرے گا اس کا اجر بھی اسی کو ملے گا، اور جو کوئی برا کام کرے گا تو اس کا ضرر بھی اسی کو پہنچے گا، کہ تمہارا خدا کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ سورہ حامیم سجدہ 46 نمبر آیت، اور اسی تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ روم کی 44 نمبر آیت، سورہ بنی اسرائیل کی 7 نمبر آیت۔ اے محمد ان سے کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال، تم کو تمہارے اعمال، تم میرے اعمال کے لیے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے اعمال کے لیے جواب دہ نہیں ہوں۔ سورہ یونس کی 41 نمبر آیت، سورہ نور کی 54 نمبر آیت۔ خدا کے حضور کوئی بھی کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، سورہ زمر کی 7 نمبر آیت، سورہ فاطر کی 18 نمبر آیت، سورہ بنی اسرائیل کی 15 نمبر آیت۔ خدا کے حضور نہ تو کسی کی سفارش سنی جاتی ہے، نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ قبول کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی 254 نمبر آیت، 123 نمبر آیت، 48 نمبر آیت۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے اعمال پر اٹھائے جائیں گے، یہ متفقہ علیہ روایت ہے۔ اور پھر بخاری مسلم ترمذی تینوں میں آیا کہ تم میں سے ہر شخص کا محاسبہ اس طرح ہوگا کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی وکالت کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ بندہ اپنے دائیں دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے گا، اور پھر اپنے بائیں دیکھے گا تو ادھر بھی اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو گزارش خدمت یہ ہے کہ جو قانون مکافات عمل کے تحت ہر انسان کی رسائی براہ راست خدا تک ہے، اور اس بات کو قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے کہ خدا انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے۔ سورہ کاف کی 16 نمبر آیت ہے۔ خدا دل کے رازوں اور آنکھ کی خیانتوں تک سے آگاہ ہے، سورہ مومن کی 19 نمبر آیت، سورہ کاف کی 16 نمبر آیت وغیرہ۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہوں، ٹھیک۔ اور پھر ایک اور دیکھیے روایت کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ تو سو خدا کا قرب پانے کے لیے کسی کو ذریعہ بنانا یہ ایک بے معنی سی بات ہے کہ بھئی جو ہے وہ آپ خود ہی فرمائیے کہ اگر کوئی اچھا ہوگا تو خدا کے حضور اسے کسی کی سفارش کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اگر کوئی برا ہوگا تو ایک برے آدمی کی سفارش آپ خود ہی سوچئے کہ خدا کا کوئی بندہ خدا کے حضور کیا کر سکتا ہے۔ رہا سوال خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا تو بھائی اس کا تو ایک ہی طریقہ قرآن کریم میں یہ بتایا گیا کہ وہ آپ کا تقویٰ ہے۔ یہ سورہ حجرات کی 13 نمبر آیت ہے، بڑی مشہور، کہ خدا کے نزدیک فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ اور مسلم کے مطابق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ ہے خدا کا وہ تصور جو قوموں کو
خود کفیل، خوددار، خود مختار، مستقل مزاج، عادل اور ہمدرد بنا دیتا ہے۔ اور یہی ہے خدا کا وہ تصور جسے اپنا کر آج سے 1400 سال پہلے مٹھی بھر مسلمانوں نے ساری دنیا پر غلبہ و اقتدار حاصل کیا اور علم و آگہی اور امن و محبت کے پھول کھلائے۔ اور یہی وہ تصور ہے جسے ترک کر کے آج 2 ارب مسلمان کیڑے مکوڑوں کی طرح جی بھی رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں۔